الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا، سب سے زیادہ محبت ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں مصطفیٰ کریم کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ حضور جان رحمت، حضور جان جانا کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں 3 کام کرو تاکہ تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہو، 3 کام کرو تاکہ تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ ایمان کی لذت کیا ہے، ایمان کا مزہ کیا ہے۔ اگر ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا فرماتے ہیں تو 3 کام کرو۔ پہلا کام، سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرو۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کرو۔ جب سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرو گے، پھر ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ کریم لجپال نبی نے، مصطفیٰ جان رحمت نے، حضور جان جانا نے یہ نہیں فرمایا نماز میں مزہ آئے گا ایمان کا۔ اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہو تو دیگر عبادات کرو، حج کرو، زکوٰۃ کرو۔ کریم لجپال نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر ایمان کا مزہ چاہتے ہو، اگر مومن ہونے کا مزہ لینا چاہتے ہو کہ ایمان کا مزہ کیسا ہے، پھر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرو۔ اپنے والدین سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اپنے دوست سنگیوں ساتھیوں سے زیادہ محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ جب سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگی تب ایمان کا مزہ آ جائے گا۔ اور دوسرا کام میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا، آپ بیان فرماتے ہیں دوسرا کام، اگر ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو تو دوسرا کام الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، بغض بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے۔ ذاتی انا کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، ذاتی مفاد کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو دوست بنائیں تو یہ سوچ کے بنائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو یہ سوچ کے رکھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بغض ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکم کے خلاف جاتا ہے، لہٰذا اس لیے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ کیوں؟ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بغض بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ کیوں؟ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ، قربان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف فرما ہے، ایک یہودی کو جب قتل کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر چڑھے نا، آپ کے ہاتھ میں خنجر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، خنجر ہے، آپ اس کو قتل کرنے لگے، جہنم فی النار کرنے لگے، تو یہودی نے آپ کے اوپر تھوک پھینکی۔ جب آپ کے اوپر تھوک پھینکی تو قربان جو حضرت علی کا انداز دیکھیے، حضرت علی نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کافر پوچھنے لگا اے علی کیا ہوا، اے علی کیا ہوا، مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ اگر چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، اگر چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے۔ مولا علی فرمانے لگے پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، لیکن جب تو نے مجھ پہ تھوک پھینکی، میری ذاتی انا نے مجھے کہا علی اب اسے قتل کر دو، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ کیونکہ علی ذاتی انا کا نام نہیں، بلکہ علی اس کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ علی جو کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتا ہے۔ علی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرتا ہے۔ علی اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی دوسروں سے بغض رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر حضور فرماتے ہیں اگر ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو، اگر ایمان کی لذت
لذت لینا چاہتے ہو تو پھر قربان جاؤں، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے، بغض بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، اور ذاتی مفاد کو آپس میں نہ لے آئیں۔ کوشش کریں اگر کسی سے دوستی رکھنی ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، کسی سے دشمنی رکھنی ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ اور میرے مصطفیٰ کریم حضور جان رحمت، حضور جان جانا، آپ بیان فرماتے ہیں اگر ایمان کا مزہ لینا چاہتے ہو تو تیسرا کام یہ اختیار کرو، جب مسلمان ہو جاؤ تو کفر کی طرف ایسے جانا ناپسند کرو جیسے انسان آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ تین کام کرنا تمہارے ذمہ ہے اور تمہیں ایمان کی لذت آ جائے گی، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے گا۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن ہونے کا مزہ آ جائے، ہمیں ایمان کی لذت محسوس ہو جائے، پھر ایمان کی لذت، ہاں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، بہت اچھی عبادات ہیں، لیکن اگر ایمان کی لذت چاہتے ہیں، ایمان کا مزہ چاہتے ہیں تو نماز میں مزہ تب آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی، زکوٰۃ دینے کا مزہ تب آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی، روزہ رکھنے کا مزہ تب آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی، قربان جو حج میں جانے کا مزہ تب آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی۔ جب تک ہر چیز سے زیادہ محبت ہم اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ نہیں کر لیتے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمیں ایمان کا مزہ آ جائے، پھر سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔